بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بتایا جائے گا کہ اسلام کیا ہے، ڈیفینیشن آف اسلام کیا ہے، اسلام کا انٹروڈکشن کیا ہے، اسلام کا تعارف کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ اصلی مسلمان بننے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ پہلے میں کچھ ٹیکسٹ پڑھ دیتا ہوں، اس کو پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا، پڑھوں گا، اس سے بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، اسلام نام ہے اس دین کا اور اس طریقے پر زندگی گزارنے کا جو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے تھے، اور جو قرآن شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتلایا گیا ہے۔ بس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اس طریقے پر چلے وہی اصلی مسلمان ہے، اور جو لوگ نہ اس دین کو جانتے ہیں نہ اس پر چلتے ہیں وہ اصلی مسلمان نہیں ہیں۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کا ایک طریقہ، ایک ایسا طریقہ جو طریقہ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دیکھیے، زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ الگ الگ ملکوں میں جائیے گا، الگ الگ جگہوں پر جائیے گا تو زندگی گزارنے کا سب الگ الگ طریقہ ہے۔ کسی جگہ جائیے گا تو زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا کیا جائے، ایسا کیا جائے، ایسا کپڑا پہنا جائے، اس طرح رہا جائے، اس طرح شادی بیاہ کیا جائے، اس طرح معاملات کیا جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ۔ اسلام بھی ایک طریقہ بتاتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی صبح میں کیسے اٹھے تو کیا کرے، دن کیسے گزارے، کھانا کیسے کھائے، کیسے رہے، تو شادی بیاہ کیسے کرے، معاملات کیسے کرے، تجارت کیسے کرے۔ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اسلام بھی بتاتا ہے، اور اسلام کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے یہی اصل ہے، اور اسی طریقے کو اسلام کہتے ہیں۔ یعنی اور یہ طریقہ کہاں بتایا گیا ہے؟ تو یہ طریقہ قرآن شریف میں بتایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے، ان کی حدیثوں کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، اور ان کے طریقے کو صحابہ کرام نے تشریح فرمائی ہے۔ تو اسلام زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں۔ تو قرآن حدیث کے مطابق جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہی اصلی مسلمان ہیں۔ اور جو لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کو جو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے بھی نہیں ہیں تو وہ بڑے خطرے میں ہیں۔ تو اسی لیے اگر اصلی مسلمان بننا ہے تو جاننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ معلوم ہوا کہ اصلی مسلمان بننے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ ہم دین اسلام کو جانیں اور کم سے کم اس کی ضروری بنیادی باتوں کا ہمیں علم ہو، یعنی اسلام کو ہم جانیں اور کم سے کم اس کی ضروری اور بنیادی بیسک باتوں کا ہمیں علم ہو، اور دوسرے یہ کہ ہم ان کو مانیں اور ان کے مطابق چلنے کا فیصلہ کریں۔ اسی کا نام اسلام ہے، اور مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہے۔ بس اسلام کا علم حاصل کرنا، یعنی دین کی ضروری باتوں کا جاننا، مسلمان ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ابن ماجہ و بیہقی کی روایت ہے۔ یعنی علم دین حاصل کرنے کی کوشش اور طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہاں پر بات تو سمجھ میں آ ہی گئی کہ اصلی مسلمان بننے کے لیے ہمیں
اسلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اس کی جو بنیادی تعلیم ہے، جو بیسک تعلیم ہے، جو ضروری تعلیم ہے، کم سے کم اتنا جاننا ضروری ہے۔ اب اسلام کے بارے میں بہت سی تعلیمات ہیں، سمجھیے کہ 50 سال میں پڑھتے ہیں پھر بھی کم ہیں، نہیں مکمل کر پاتے ہیں، لیکن کم سے کم جو ضرورت کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر زندگی گزارنے کے یعنی بہت سے شعبے ہیں، تو جو ہمارے لیے جو ضرورت کی چیزیں جیسے نماز کیسے پڑھیں اور معاملات کیسے کریں وغیرہ وغیرہ، نکاح کیسے کریں، وہ کس طرح، سب جو مسئلے مسائل ہیں، تو یہ جو بنیادی چیز ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر کہ اسلام میں یہ بھی ہے کہ قاضی کیسے بنے، قاضی بنے تو اس کے کیا فرائض ہیں، اور کسی نے چوری کی تو اس کے ساتھ کیسا کیا جائے گا، تو سب اسلام میں بتایا گیا ہے۔ لیکن ہر ایک انسان کے لیے یہ علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان تو قاضی نہیں نہ بن رہا ہے، لیکن ہر انسان کو تو نماز تو پڑھنا ہے، تو نماز کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ بیسک چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں۔ لیکن قاضی بننے کا جو علم ہے وہ سب کو جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی میں ایک قاضی ہوتے ہیں تو ایک دو آدمی کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن نماز ہے یا اچھے جو معاملات ہیں، اچھے اخلاق ہے، اس کا علم حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے، اس کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے۔ تو یہی معلوم ہوا کہ پکا اور اصلی مسلمان بننے کے لیے ہمیں اسلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جو بیسک جو نالج ہے وہ لینا ضروری ہے، اور ماننا ضروری ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ابن ماجہ و بیہقی کی جو روایت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ علم دین حاصل کرنا، اس علم دین کے لیے طلب کرنا، کوشش کرنا، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو سب پر یہ فرض ہے۔ تو سمجھیے کہ پکا مسلمان بننے کے لیے یہ سب سے پہلی جو بات ہے، پہلی سیڑھی ہے، اور یہ شرط اول ہے، یعنی فرسٹ کنڈیشن ہے، فرسٹ شرط ہے، پہلی شرط ہے۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تبھی تو ہم مانیں گے، ہم کو معلوم ہی نہیں تو ہم کیا مانیں گے؟ تو علم حاصل کرنے کے لیے جو راستے ہیں اس پر چلنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، پوچھنا پڑتا ہے، پوچھ کر یہ جیسے بھی کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل کریں گے اور مانیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، زندگی گزاریں گے اس کے مطابق، تو ہم پکے مسلمان بنیں گے۔ اس کا فائدہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی جو فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی جو فائدہ ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں۔